اور سب سے بڑھ کر ہمارے کورس پارٹیسپینٹس، السلام علیکم۔ ذاکر صاحب نے کافی بات کی ہے، جو چیزیں امید کی جاتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ہیں، توقعات ہیں آپ سے، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو روحانی فاؤنڈیشن کا شکریہ کہ انہوں نے اس ٹریننگ کا انعقاد کرایا، اور جیسے کہ ریفلیکشن میں یہ بات آ گئی کہ یہ بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے، اور پھر اس میں یہ ٹائم بہت ہی کم ہے، قلیل ہے۔ اس میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جب ٹیچنگ کے رول کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے رولز کے علاوہ ایک رول کاؤنسلر کا بھی ہے، چاہے اس ٹریننگ سے ہم گزریں یا نہ گزریں۔ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ یہ اس میں ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، اور پھر آپ اس میں پارٹیسپینٹ کے طور پر شریک ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچوں کی تعلیم نہیں ہے، گرون اپس کی تعلیم ہے، پیڈاگوجی ہے، تو اس میں ابھی آپ کو راستہ بتایا گیا ہے، مٹیریل اویلیبل ہے، ہر جگہ آسانی سے اویلیبل ہے، تو جو ایریا آپ کو لگے کہ یہ ایریا اس میں مزید مجھے سیکھ لینی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کے پاس جو اس وقت ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، اس میں پھر ویب پہ جا کے آپ ان چیزوں کو مزید اپنے جو لرننگ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً اگر ایڈوانس کی طرف ہم چلتے ہیں تو ضرور مزید اس طرح کے ٹریننگز کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ جو چیز ذہن میں آ رہی ہے، ذاکر صاحب نے اس کے متعلق بتایا کہ یہ تو انتظامی اقدامات کے طور پر کہ ہم بچوں کو رزلٹ کیسے دیں، امتحان کیسے لیں، وہ تو اپنے حساب سے چلیں گے بھی اور بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گے، لیکن سائیکالوجی پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خود کو بھی سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر جو سٹوڈنٹس آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جو کلائنٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ سٹوڈنٹس کو یا ہم سٹوڈنٹس کو سمجھنے لگتے ہیں تو ہم ان کے جو نفسیات ہے اس کے مطابق ہم اپنے لیسنز کو بناتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ لیسنز کامیاب ہوں، اور اس طرح سے وہ ٹیچنگ لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ کامیابی سے اختتام ہو، اور اس میں جو گیون کمپٹنسیز ہیں، جو بھی لیسن ہم پڑھا رہے ہیں، جو ڈیزائرڈ ہیں، وہ ہم حاصل کر سکیں اس میں۔ اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کلاس میں بہت سارے سٹوڈنٹس مختلف قسم کے لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اگر یہ کورس کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں میرے خیال میں اس کو کورس کا حصہ بنانا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جن بچوں کے اندر وہ اس قسم کے سرٹین قسم کے لرننگ جو ڈسیبلٹیز ہیں، ان کو ہم پراپر کیئر دے دیں تاکہ ان کے لرننگ بھی اپ ٹو دا مارک ہو۔ ایک کوشن ہے، ہمارے ماسٹر ٹرینر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے آپ کو ضرور بتایا ہوگا، آپ کو سائیکالوجی میں خود کو سمجھنے، دوسروں کو سمجھنے کا اور دوسروں کو ریڈ کرنے کا ہنر تو آتا ہے، بٹ جو چیز آپ ڈیل کر رہے ہیں، میں اگر غلط نہیں ہوں، یہ ایب نارمل سائیکالوجی میں آتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں، چونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بہت سارے ہمارے ٹریٹس ہیں جس میں پلس بھی ہیں اور مائنس بھی ہیں، تو ہم جب ڈس آرڈرز کو پڑھنے لگتے ہیں، ایب نارمل سائیکالوجی کو پڑھنے لگتے ہیں، تو ہمیں آہستہ آہستہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ڈس آرڈرز تو میرے اندر موجود ہیں، اور اس طرح سے خود ہم دوسروں کو ٹھیک کریں یا کر پائیں یا نہ کر پائیں، خود ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ خود کو سٹیبل رکھیں، اور پھر جو ممکنہ مدد ہے وہ سٹوڈنٹس کو فراہم کریں۔ ان گزارشات کے ساتھ کہ یہ جو سفر آپ نے شروع کیا ہے، یہ بہت نیکی کا سفر ہے، یہ انسانی بھلائی کا سفر ہے، دوسروں کو گائیڈ کرنا بہت ہی اہم شعبہ ہے،
اور اس کے تحت ہم سوسائڈ کی طرف اس چیز کو آخر میں رکھتے ہوئے جو اس کے ابتدائی جو حصے ہیں ان پہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم توجہ دیں گے تو خود ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی اور پھر بچوں کی مدد بھی ہوگی، اور اس طرح ہم جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اس کو سکھلائی کے عمل میں، آموزش کے عمل میں ہم مددگار بھی ثابت ہوں گے۔ میں آخر میں ایک بار پھر روپانی فاؤنڈیشن کا اور ہمارے سیکرٹری صاحب کا، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اور ہمارے منتظمین جتنے بھی یہاں پر ہیں، اور خاص طور پر پروفیسر صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اس دوران میں انٹریکٹ کیا۔ ایک اور بات جو آخر میں میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کلاس کو آبزرو کر رہے تھے، تو زیادہ تر ٹیچرز ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں آج اگر یہ بات نہ کی جائیں تو پھر آگے پھر آپ وہی کرتے رہیں گے، اس لیے بات کرنی چاہیے کہ آپ جب کوئی بھی ورکشاپ کرتے ہیں اس میں اصول کا تعین ہوتا ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے، اس میں آپ نے اپنی بات ضرور کرنی ہے، وہ ضرور کرے، لیکن آپ کو دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اگر ہم سب ایک ساتھ بولنے لگیں گے تو وہ پھر نرسری کی کلاس بن جائے گی، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خود کو اس سٹیج پہ خود کو بھی سنبھالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر ٹیچرز کو۔ کوئی بات بری لگے، اگر آخری بات بری لگ گئی ہوگی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔